السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ آواز آ رہی ہے میری؟ جی سر۔ چلے ٹھیک ہے، سر اوکے، سوری میں تھوڑی سی لیٹ ہوگی۔ کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا جی، تو آج ہمارا جو لیکچر ہے کلچر ہیلتھ اینڈ سوسائٹی کا یونٹ نمبر 6 ہے، جو کہ سوشیٹل پرسیپشن ٹورڈ جینڈر اینڈ ڈومیسٹک وائلنس، اس کو آج ہم ڈسکس کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے لیکچر میں بیسیکلی ہم ڈفرینٹ جینڈر کے حوالے سے لوگوں کے جو پرسیپشن ہوتے ہیں، لوگوں کے جو خیالات ہوتے ہیں، اس پر بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو گھریلو وائلنس وغیرہ ہوتی ہے تو اس پر ہم ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ اپنی مائکس جو ہے وہ سائلنٹ کر دے تاکہ شور جو ہے وہ نہ آئے کلاس کے دوران۔ سو اس یونٹ کے آبجیکٹیوز ہمارے ساتھ موجود ہے جس میں ہم مندرجہ ذیل ٹاپکس پر ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم ڈسکرائب کریں گے جینڈر کو ایز سوشیولوجیکل کنسٹرکٹ۔ جینڈر کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جینڈر کا جو ہے ہمارے معاشرتی ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں جینڈر کا کیا کردار ہے، ٹھیک ہے؟ مختلف جو جینڈر ہے ان کا کیا کردار ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ انالائز پرسنل اینڈ کلچرل پرسیپشن ٹورڈ جینڈر، لوگوں کے جو ذاتی اور جو رسم و رواج کی طرف سے جو مختلف جینڈر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کے حوالے سے جو لوگوں کے خیالات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مختلف کلچر میں اور ذاتی طور پر لوگ جو سوچتے ہیں اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈسکس کریں گے سوشیٹل پرسیپشنز اینڈ اسٹیٹس ریگارڈنگ مین اینڈ وومین، کہ معاشرے میں مردوں اور عورتوں کی جو اسٹیٹس ہے، ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے معاشرہ جو ہے وہ کس طرح سے سوچتی ہے، معاشرہ اس کو کس طرح سے دیکھتی ہے، اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ڈسکس دا رول اینڈ اسٹیٹس آف وومین ان پاکستانی سوسائٹی، پاکستانی معاشرے میں عورتوں کا جو کردار ہے، مطلب جو رول ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو مقام ہے وہ کیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم ایوالویٹ کریں گے سوشیشل ایٹیٹیوڈ کو ٹورڈ فیکٹرز انہینسنگ وومن اسٹیٹس، مطلب وہ کون سے معاشرتی باتیں ہیں جس کو اگر ہم فالو کریں تو اس سے جو پاکستانی خاتون ہے، مطلب جتنے بھی وومنز ہیں ان کے اسٹیٹس کو ہم کیا کر سکتے ہیں، مزید بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو ان ٹاپکس کے حوالے سے آج کے لیکچر میں بات ہوگی اور ہم اس کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، سب سے پہلے ہم بات کریں گے جینڈر پولرائزیشن کی۔ واٹ از جینڈر پولرائزیشن؟ جینڈر پولرائزیشن کسے کہتے ہیں؟ جینڈر پولرائزیشن کی اگر جنرلی میں آپ اسٹوڈنٹس کو بتاؤں تو جینڈر پولرائزیشن سے مراد یہ ہے کہ مختلف سوسائٹیز میں، مختلف معاشرے میں لوگوں کو جو ہے، مختلف جینڈر کو جو ہے ایک مقام ملا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ان کو جو ہے ذمہ داریاں دی گئی ہوئی ہوتی ہے اور وہ معاشرہ جو ہے ان ذمہ داریوں کے حوالے سے جو ہے ان مختلف جینڈر سے کیا کرتی ہے، ایکسپیکٹ کرتی ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پر جو پختون سوسائٹی ہے، پشتون سوسائٹی ہے، تو یہاں پر جو ہے مردوں کے حوالے سے لوگوں کا جو ہے یہ کنسیپٹ ہے، لوگوں کی جو ہے یہ پرسیپشن ہے، یہ سوچ ہے کہ جو مرد ہے ان کی ذمہ داریوں میں جو ہے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے گھر کے لیے جو ہے اسباب کا بندوبست کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ گھر کو چلانا ہوگا، اس کے لیے جو ہے انہوں نے جو ہے مختلف جابس کرنے ہوں گے، اسی طرح سے گھر کی جتنی بھی ضروریات ہے اس کو پورا کرنا یہ مرد کی رسپانسبلٹیز میں جو ہے معاشرے نے ڈالا ہے۔ اسی طرح سے عورتوں کے حوالے سے پشتون سوسائٹی میں یہ پرسیپشن ہے کہ عورتوں کا کام یہ ہے کہ یہ کیا کرے، شادی کرنے کے بعد ان کا کام یہ ہے، ان کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ یہ گھر کو سنبھالے، ٹھیک ہے، بچوں کو سنبھالے، اس کے ساتھ ساتھ ہسبینڈ کی جو نیڈس ہے اس کو پورا کرے، ہسبینڈ کی جو پیرنٹس ہیں ان کی نیڈس کو جو ہے پورا کرے۔ تو یہ ساری رسپانسبلٹیز جو ہے یہ عورتوں سے جو ہے ایکسپیکٹ کی جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے ہر کلچر کے جو ہے اپنے ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے مختلف جینڈر سے۔ تو جینڈر پولرائزیشن سے مراد یہ ہے کہ یہ اصل میں ایک کنسیپٹ ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کنسیپٹ میں آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ مختلف جینڈر مطلب جو فیمینینٹی ہے اور مسکولینٹی ہے، مطلب جو مرد عورت ہمارے ساتھ مختلف جینڈر ہے، تو ان سے ہمارا جو معاشرہ ہے ایکسپیکٹیشن رکھتی ہے اور
ہمارا معاشرہ جو ہے ان کو جو ہے مختلف رولز دیے جاتے ہیں، مطلب ہمارے معاشرے نے ان کو مختلف رولز دیے ہیں جس کے بیس پر جو ہے انہوں نے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اگر یہ لوگ جو ہے یہ مرد اور عورتیں اگر ہمارے سوسائٹی نے ان کو جو رول دیے ہوئے ہیں، ان کو جتنی بھی رسپانسبلٹی دی ہوئی ہے اگر فالو نہ کرے تو یہ اپنی جو جینڈر ہے اس کی کیا کریں گے، اس کی خلاف ورزی کریں گے اور معاشرے کے لیے پھر یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوں گے۔ جینڈر پولرائزیشن کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جینڈر پولرائزیشن از اے کنسیپٹ ان سوشیولوجی بائی امریکن psychologist Sandra Bing, which state that societies tend to define femininity and masculinity as a polar opposite genders, such that male acceptable behavior and attitude are not seen as appropriate for women and vice versa. سینڈرا بیم یہ اصل میں ایک سائیکولوجسٹ تھی، امریکن سائیکولوجسٹ تھی۔ انہوں نے جو ہے سوشیولوجی کے بیس پر جینڈر پولرائزیشن کی جو ڈیفینیشن کی تھی وہ کچھ اس طرح سے کی تھی کہ ہمارے جو معاشرے ہیں، مختلف معاشرے جو ہے وہ جینڈر بیس پر جو ہے لوگوں کو جو ہے رسپانسبلٹی جو ہے وہ کیا کرتی ہے، وہ ان کو دیتی ہے۔ جیسے کہ مردوں کے جو کام ہے ٹھیک ہے وہ صرف مرد ہی کریں گے اور عورتیں جو ہے وہ نہیں کر سکتی۔ جیسے کہ اگر آپ نے پہلے خیال کیا ہو تو پہلے زمانے میں جو ہے اگر مرد جو تھے وہ گاڑیاں چلایا کرتے تھے، اگر کوئی عورت گاڑی کے لیے جو ہے ڈرائیونگ کے لیے بیٹھ جاتی تو سارے لوگ جو ہے ان کو گھورتے رہتے اور بہت زیادہ عجیب و غریب انداز میں جو ہے ان کو گھورتے رہتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا تھا، یہ اصل میں پرانے زمانے میں لوگوں کی سوچ کی، معاشرے نے جو ہے ان کے سوچ میں، ان کے دماغ میں یہ بات بٹھائی ہوئی تھی کہ مرد جو ہے صرف مرد ہی گاڑی جو ہے چلا سکتے ہیں اور عورتیں جو ہے وہ نہیں چلا سکتی، فیمیل جو ہے وہ گاڑیاں نہیں چلا سکتی۔ تو جینڈر پولرائزیشن میں جو سینڈرا بیم ہے انہوں نے یہی بات کی ہے کہ مختلف جو سوسائٹیز ہیں، مختلف جو معاشرے ہیں تو وہ اپوزٹ جینڈر کو ان کی اپنے رسپانسبلٹیز، ان کے جو رول ہے وہ ان کو بتاتی ہے۔ جیسے کہ جتنے بھی مردوں والے کام ہیں وہ صرف مرد کریں گے، اگر اس کو کوئی عورت کر لیتی ہے تو یہ پھر جینڈر وائلنس کہلائیں گے، ٹھیک ہے۔ مطلب جتنے بھی جینڈر عورتوں کے جو کام ہے اگر عورت وہ نہ کرے اور وہ مردوں کے کام کرنا شروع کرے، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج سے تقریباً 2015 یا 2010 سے پہلے جو کرکٹ ہوتے تھے ٹھیک ہے تو وہ صرف مرد کھیلا کرتے تھے، فیمیل جو ہے وہ نہیں تھی۔ لیکن اگر اب دیکھیں تو اب فیمیل بھی جو ہے کرکٹ، فیمیلز کا بھی جو ہے کرکٹ ٹیمز اب آ گئے ہیں اور فیمیلز کے درمیان بھی اب کرکٹ میچز ہوتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کا جو کنسیپٹ ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اس کو ہم جینڈر پولرائزیشن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کہ مردوں کے کام صرف مردوں کے ساتھ سوٹ کرتے ہیں اور عورتوں کے کام صرف عورتوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، سوٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو کام ان کو دیے گئے ہیں تو یہ معاشرے کی طرف سے ان کو جو ہے یہ رسپانسبلٹیز ملی ہوئی ہے۔ تو اس کنسیپٹ کو کیا کہتے ہیں، اس کنسیپٹ کو جینڈر پولرائزیشن کہتے ہیں۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ جینڈر پولرائزیشن کسے کہتے ہیں، کوئی اسٹوڈنٹ مجھے بتا سکتا ہے؟ جی سر، جینڈر پولرائزیشن سے مراد ہے کہ اس کو سینڈرا بیر نے ڈیفائن کیا ہے کہ کسی بھی معاشرے کو یا کسی بھی کلچر کو ان کے جینڈر کے مطابق ان کی رسپانسبلٹیز دینا، جیسے میل ہیں ان کو میل کے کام دے دینا اور جو فیمیل ہیں ان کو فیمیلز کا کام دے دینا، اس تقسیم کو ہم جینڈر پولرائزیشن بالکل بالکل یہی بات ہے جینڈر پولرائزیشن کی۔ جینڈر کسے کہتے ہیں، واٹ از جینڈر؟ دا اسٹیٹ آف بینگ میل اور فیمیل از کالڈ جینڈر۔ جینڈر سے مراد یہ ہے کہ آپ کی جو جنس ہے، ٹھیک ہے، مطلب آپ مرد ہے یا عورت ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اس کو ہم جینڈر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جینڈر رول کی طرف آ جاتے ہیں۔ واٹ از جینڈر رول؟ جینڈر رول سے مراد یہ ہے کہ کلسٹر آف بیہیویئر دیٹ کریکٹرائزز ٹریڈیشنل فیمیل اور میل بیہیویئر ود ان اے کلچرل سیٹنگ از کالڈ جینڈر رول۔ جینڈر رول سے مراد یہ ہے کہ یہ اصل میں ہمارے ساتھ لوگوں کے وہ رویے ہوتے ہیں، مطلب فیمیلز کے جو ہے اپنے خاص قسم کے بیہیویئر ہوتے ہیں جو کہ انہوں نے اپنائے ہوئے ہوتے ہیں اور جس کی وجہ سے ہم ان کو ایز اے فیمیل جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، کنسیڈر کرتے ہیں کہ ہاں یہ جو ہے یہ فیمیل جینڈر ہے، ٹھیک ہے۔
اور اسی طرح سے میلز کے کچھ ایسے بیہیویئر ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم ان کو کیا کرتے ہیں ایز اے میل کنسیڈر کرتے ہیں. جیسے کہ اگر آپ فیمیلز کے ڈریسنگ سٹائل کو دیکھیں تو فیمیلز کے جو ڈریسنگ سٹائل ہیں ان کے جو ڈریسز ہوتے ہیں وہ آپ کو کبھی بھی ایک رنگ میں نہیں ملیں گے. مطلب وہ جو ہے رنگ برنگا کے کپڑے جو ہے پہنتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح سے مردوں کے جو ڈریسنگ سٹائل ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو مردوں کی جو ڈریسنگ سٹائل ہے وہ بہت سادہ ہوتی ہے, بہت زیادہ سمپل ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے فیمیلز کی جو مطلب اپنے آپ کو تیار کرنا اور اسی طرح سے بننا سنور یہ ساری چیزیں جو ہے ان کو ایز اے فیمیل جو ہے کیا کرتی ہے اسپیسیفائی کرتی ہے. اسی طرح سے مرد جو ہے وہ بس سمپلی کپڑے پہن لیتے ہیں اور اتنے زیادہ تیار شیار نہیں ہوتے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے, یہ ساری چیزیں بیہیویئرز ہوتی ہے جس کے بیس پر ہم کیا کرتے ہیں جینڈر کو کلاسیفائی کرتے ہیں کہ یہ میل ہے یا فیمیل ہے, ٹھیک ہے. اس کو ہم جینڈر رول کہتے ہیں. اور یہ جو رولز ہے یہ ان کو ان کے کلچر کی طرف سے ان کو ملی ہوئی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. جینڈر رول اسٹیریوٹائپ. اب آ جاتے ہیں جینڈر رول اسٹیریوٹائپس کی طرف. وٹ از جینڈر رول اسٹیریوٹائپ؟ way in which men and women are expected to behavior within a given culture is called gender role stereotype. Gender role stereotype سے مراد یہ ہے کہ وہ بیہیویئر جس کا ہمارا معاشرہ جو ہے لوگوں سے ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ یہ فیمیل ہے تو فیمیل جو ہے فیمیل کے کام یہ ہے کہ یہ اپنے گھر کو سنبھالے گی, اپنے بچوں کو سنبھالے گی, کھانا بنائے گی, ٹھیک ہے, اپنے ہسبینڈ کو کھلائے گی, اپنے ہسبینڈ کی خدمت کریں گی. تو یہ کیا ہے, یہ ہمارے کلچر کے ایکسپیکٹیشن ہے مختلف جینڈر رول سے, ٹھیک ہے. اسی طرح سے مردوں سے ایک ہماری کلچر یہ ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ مردوں کا کام یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے رزق کی تلاش میں جو ہے نکلنا ہے, ٹھیک ہے, کام کاج کرنا ہے, پیسے کمانے ہیں, گھر کی ضروریات جو ہے وہ پوری کرنی ہے, اپنے بچوں کے لیے کپڑے لینے ہیں, اپنی وائف کے لیے کپڑے لینے ہیں. تو یہ ساری ذمہ داریاں جو ہے یہ ہمارے کلچر میں مردوں کے سپورٹ کیے ہوئے ہیں. تو کلچر کی طرف سے جو ایکسپیکٹڈ بیہیویئرز ہوتے ہیں یا جن بیہیویئر کی ایکسپیکٹیشن مختلف جینڈر سے رکھی جاتی ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں جینڈر رول اسٹیریوٹائپس کہتے ہیں, ٹھیک ہے. سمجھ آ گئی آپ کو؟ اوکے گڈ. مزید آگے بڑھتے ہیں. وومن اینڈ مین ہیو بیسیکلی ڈفرینٹ سائیکولوجیکل اینڈ سیکچول نیچر. یہ تو ایک کامن بات ہے کہ مرد اور عورتوں کی جو بنیادی سائیکولوجیکل اور سیکچول نیچر ہے وہ ایک دوسرے سے کیا ہے بہت زیادہ مختلف ہے. مطلب فیمیلز اور میلز کی جو سائیکی ہے, ٹھیک ہے, وہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے. اسی طرح سے ان کی جو سیکچول نیچر ہے وہ بھی ایک دوسرے سے بہت زیادہ کیا ہے مختلف ہے. مین آر دا سپیریئر اینڈ ڈومیننٹ جینڈر. اور آپ سب کو پتا ہے کہ مرد حضرات جو ہے یہ ہمارے سوسائٹی کے سپیریئر سربراہان اور ڈومیننٹ جینڈر ہے. مطلب مردوں کو جو ہے زیادہ رسپانسبلٹیز ملی ہوئی ہے, زیادہ ان کو جو ہے کیا کہتے ہیں امپورٹنس دی گئی ہے. کیوں دی گئی ہے؟ کیونکہ مرد جو ہے ایک تو عورتوں کی بنسبت اگر دیکھیں ہم کام کاج کے حوالے سے تو بہت زیادہ طاقتور ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, بہت زیادہ جو ہے یہ وزنی کام کر سکتے ہیں اور ہر طرح کے کام جو ہے وہ مرد کر سکتے ہیں بنسبت عورتوں کے. تو اس وجہ سے مردوں کو جو ہے اس چیز کی وجہ سے سپریورٹی ملی ہے, ٹھیک ہے. مطلب عورتوں کے بنسبت ان کو جو ہے کیا ملی ہوئی ہے, سپیریورٹی ملی ہوئی ہے. یہ لوگ جو ہے کیا ہے ڈومیننٹ ہے. اسی طرح سے جینڈر ڈفرینسز اینڈ میل سپیریورٹی آر نیچرل. جو جینڈر ڈفرینسز اور میل سپریورٹی ہے یہ کیا ہے نیچرل ہے. مطلب قدرتی طور پر مردوں کو جو ہے اتنی امپورٹنس ملی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. مطلب ایک مرد جو ہے دو عورتوں کے برابر ہوتا ہے. یہ تو آپ سب کو پتا ہے کہ جب جائیداد کی تقسیم ہوتی ہے تو وہاں پر بھی جو ہے مردوں کی جو کیا ہوتا ہے حصہ ہوتا ہے تو اس میں سے جب عورتوں کا حصہ نکالا جاتا ہے تو وہ بھی اسی طرح سے مطلب اگر ایک مرد کو جو ہے مثال کے طور پر 50,000 روپے ملتے ہیں تو اسی وراثت میں
औरत को जो है उस 50,000 का तीसरा हिस्सा या चौथा हिस्सा जो है वो क्या होगा, वो मिलेगा। तो ये सारी सुपीरियोरिटी और इतनी ज़्यादा फोकियत जो है ये कुदरती तौर पर जो है मर्दों को मिला हुआ है और माशरे की तरफ से इनको नहीं मिला हुआ, बल्कि ये कुदरती तौर पर अल्लाह ने जो है मर्दों को ये फोकियत दी हुई है, इम्पोर्टेंस दी हुई है। Men are more likely to be judged to be active, adventurous, aggressive, arrogant and autocrative। ठीक है, इसी तरह से मर्दों को जो है ये एजाज़ भी हासिल है कि मर्द जो है ये क्या होंगे, एक्टिव होंगे। एक्टिव से मुराद ये है कि हर तरह के काम में मर्द जो है हिस्सा ले सकते हैं और इनको जो है वो लेना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि ये मर्द होते हैं। इसके साथ साथ एडवेंचरियस, एडवेंचरियस से मुराद ये है कि ऐसे काम जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं, तो उन कामों को भी ज़्यादातर जो है मर्द करते हैं। इसी तरह से मर्दों की जो नेचर है वो क्या होती है, एग्रेसिव होती है। मतलब मर्द जो है अक्सर औकात आपको गुस्सानाक जो है वो दिखाई देंगे, ठीक है। मतलब मर्दों की जो नेचर है उसमें गुस्सा करना जो है ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। एरोगेंट होते हैं और ऑटोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक से मुराद ये है कि खुद ब खुद ये फैसला करते हैं, इनको जो है डिसीजन मेकिंग का भी मुकम्मल इख्तियार है मर्दों को। वमेन आर मोर लाइकली टू बी सीन एज फियरफुल, इनकंसिस्टेंट एंड ओवर एलिबरेट, ठीक है। इसी तरह से अगर हम मर्दों के बनस्बत औरतों की बात करें तो औरतें जो है ये इतनी ज़्यादा मतलब काम के हवाले से अगर हम देखें तो इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती। इसके अलावा औरतों में जो है खौफ बहुत ज़्यादा पाया जाता है। औरतें जो है ज़्यादातर जो फीमेल्स है, ठीक है, वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा खौफज़दा होती है, छोटी छोटी बातों से जो है वो डर जाती है, मतलब दिल के बहुत ज़्यादा मासूम होते हैं। इसके अलावा इनकन्सिस्टेंट होते हैं, मुसलसल काम नहीं कर सकते मर्दों के बनस्बत। अगर आप मर्दों को देखें तो वो मतलब रात से लेकर सुबह तक भी काम कर सकते हैं। और आजकल की जो गर्मी चल रही है तो इन गर्मियों में भी वो सुबह से लेकर शाम तक मतलब जितनी भी एक दिन की दिहाड़ी होती है तो इस गर्मी में भी वो क्या करते हैं, इतने सख्त काम करते हैं। तो ये काम जो है औरतें नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ डिफरेंसेस है जो कि मर्दों और औरतों में आपको कॉमनली देखने को मिलेगी, ठीक है। इसी तरह से कोस्ट ऑफ जेंडर पोलराइजेशन, जेंडर पोलराइजेशन की अगर हम कोस देखें, कोस से मुराद ये है कि मुख्तलिफ जेंडर को जितनी इम्पोर्टेंस दी जाती है या इनमें जितना फ़र्क किया जाता है या इन डिफरेंट जेंडर की वजह से जितनी भी मतलब इम्पोर्टेंस दी जाती है, तो उसके हवाले से अगर हम एजुकेशन को सबसे पहले डिस्कस करें, एजुकेशन के हवाले से अगर हम बात करें तो बॉयज़ आर मोर लाइकली टू हैव पॉजिटिव फीलिंग्स अबाउट मैथ्स। अगर बॉयज़, अगर मर्दों के हवाले से हम बात करें तो मर्द जो है ज़्यादातर आपको मर्द ऐसे मिलेंगे कि जिनका जो इंटरेस्ट होता है वो मैथ्स में बहुत ज़्यादा होता है। मतलब यह है कि मर्द हजरात जो है वो मैथ्स हिसाब किताब में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं बनस्बत फीमेल्स के। गर्ल्स आर मोर लाइकली टू हैव मैथ्स एंजाइटी। औरतों को जो है, फीमेल्स को जो है मैथ्स से हिसाब किताब से क्या होता है, डर लगता है और हिसाब किताब में वो इतने ज़्यादा काबिल नहीं होते बनस्बत मर्दों के, ठीक है। Even girls who excel in maths and sciences are less likely than boys to choose courses or career in these field। इसके अलावा अगर कोई फीमेल जो है वो मिसाल के तौर पर मैट्रिक या एफएससी जो है वो मैथ्स में कर लेती हैं, प्री इंजीनियरिंग कर लेती है, लेकिन वो इसको करने के बाद फिर अपनी जो कैरियर है, ठीक है, वो इस मैथ्स के हवाले, हिसाब किताब के हवाले से जितने भी फील्ड है उसमें वो अपना कैरियर जो है आगे नहीं बनाती, बल्कि वो उसको छोड़ देती है और फिर दूसरा कैरियर जो है इख्तियार कर लेती है। तो यहाँ पर आपको जो बात की गई है बुनियादी वो ये है कि मर्द हजरात जो है वो हिसाब किताब में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं बनस्बत औरतों के, फीमेल्स के, ठीक है। इस बात को आप लोगों ने याद रखना है, एमसीक्यूज में ये आ सकता है। आपसे पूछ सकते हैं कि विच जेंडर आर मोर इंटरेस्टेड या फीलिंग इंटरेस्ट इन मैथ्स, तो आपने जवाब देना है कि बॉयज़ या मेल्स, ठीक है। इसी तरह से कैरियर के हवाले से बात करें तो कैरियर में क्या है, वुमेन्स आर लेस लाइकली देन मेन टू एंटर हायर पेइंग कैरियर इन मैथ, साइंसेस एंड इंजीनियरिंग। कहते हैं कि औरतों के बनस्बत मर्द हजरात जो है वो ज़्यादातर जितने भी हाई पेइंग
ایجوکیشن ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں کیا کرتے ہیں، اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، جیسے کہ میتھس ہو گئی، سائنس ہو گئی، انجینئرنگ ہو گئے. تو یہ ایسے فیلڈ ہے جس میں بہت زیادہ جو ہے پیسہ خرچ ہوتا ہے. تو زیادہ تر عورتوں کے بنسبت مرد حضرات جو ہے ان چیزوں میں بہت زیادہ کیا کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں اور ان پر خرچ کیا جاتا ہے. women wage average only 76.5% of men. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اگر ہم عورتوں کے جتنے بھی اخراجات ہیں اس کا ایوریج لے تو وہ جو ہے مین کے صرف 76.5% جو ہے یہ بنتا ہے. مطلب مرد حضرات کا جو خرچہ ہے وہ عورتوں سے بہت زیادہ ہوتا ہے کیریئر بنانے میں. ٹھیک ہے. Women who work also usually have the responsibility of being the major caretaker for children at home. آپ لوگوں کی مثال، آپ لوگوں کی اب بات ہو رہی ہے یہاں پر، کہتے ہیں کہ وہ فیمیلز جو کہ جاب وغیرہ کرتی ہے، جو کہ آن ڈیوٹی ہوتی ہے، تو جاب وغیرہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان پر یہ رسپانسبلٹیز بھی ہوتی ہے، یہ ذمہ داریاں بھی ان پر ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے گھر کو بھی سنبھالنا ہوتا ہے، اپنے بچوں کو بھی سنبھالنا ہوتا ہے، اپنے ہسبینڈ کو بھی سنبھالنا ہوتا ہے. تو جاب کے ساتھ ساتھ ان پر گھر کی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ پھر ان پر رسپانسبلٹیز آ جاتی ہے اگر کوئی فیمیل جو ہے وہ کیا کر رہی ہو، جاب کر رہی ہو. سائیکولوجیکل ویل بینگ اینڈ ریلیشن شپ. سائیکولوجیکل ویل بینگ اینڈ ریلیشن شپ، اگر سائیکولوجی کے حوالے سے ہم بات کریں میل فیمیلز کے، تو men who accept the traditional masculine gender role are less likely to be sympathetic and tender or express feeling of love in their marital relationship. کہتے ہیں کہ وہ مرد حضرات جو کہ ان کے کلچر کی طرف سے ان کو جو ذمہ داریاں دی گئی ہوئی ہوتی ہے اور اگر وہ اس کو اسٹرکٹلی فالو کر رہے ہو تو آپ کو اس طرح کے مرد پھر بہت زیادہ سخت ملیں گے. اس طرح کے جو مرد حضرات ہوتے ہیں وہ پھر اپنے جو جذبات ہے، اپنی جو فیلنگ ہے اس کا کلی طور پر جو ہے اظہار بھی نہیں کرتے، چاہے وہ اگر میریٹل سٹیٹس بھی ہو، چاہے ان کی اگر شادی ہو بھی چکی ہو، تب بھی وہ پھر اپنی جو وائف ہیں ان کے ساتھ اپنے جو جذبات ہے، احساسات ہے، اس کو بہت کم شیئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ women who adhere to the traditional feminine gender role are likely securing equal job opportunities, are able to support their own family, and their interests are much larger than creating a warm and loving home for their husband and children. اس کے علاوہ وہ فیمیل جو کہ اپنے رسم و رواج کو فالو کرتے ہوئے اگر وہ کسی جاب کو کر رہی ہو، ٹھیک ہے، جاب کے اپرچونیٹیز ان کے پاس موجود ہو، تو وہ پھر جاب کے ساتھ ساتھ اپنے فیملی کو بھی مکمل طور پر سپورٹ کرتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو زیادہ تر دلچسپی ہوتی ہے تو وہ اپنے گھر کو جو ہے پرسکون رکھنا ہوتا ہے، اپنے ہسبینڈ کو جو ہے پیار دینا ہوتا ہے اور اپنے چلڈرن کو جو ہے پیار کرنا ہوتا ہے. مطلب اپنے گھر کو پرسکون رکھنے میں پھر وہ بہت زیادہ دلچسپی لیتی ہیں، کیونکہ ایک تو وہ جاب کر رہی ہوتی ہے تو جاب کی وجہ سے پھر وہ زیادہ تر یہ سوچتی ہے کہ میں نے جو ہے اپنے گھر کو ہر حال میں جو ہے اسٹیبل رکھنا ہے تاکہ میرے جاب کے حوالے سے کوئی بات نہ ہو، تاکہ میرے جاب پر کسی کو اعتراض نہ ہو. تو زیادہ تر فیمیل جو ہے وہ پھر دل لگا کر کیا کرتی ہے، شوق کے ساتھ گھر کے کام کرتی ہے، اپنے بچوں کا خیال رکھتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ہسبینڈ کی جو ضروریات ہے وہ بالکل بہت دلچسپی کے ساتھ پوری کرتی ہے. ٹھیک ہے. مزید آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں جینڈر ڈفرینسز ان کوگنیٹو ایبلٹیز. اب اگر ہم سوچنے سمجھنے کے حوالے سے میل فیمیل کی بات کریں تو گرلز آر سم واٹ سپیریئر ٹو بوائز ان وربل ایبلٹیز سچ ایز وربل فلوئنسی, ability to generate synonyms, spelling, knowledge of foreign languages and pronunciation. اگر ہم وربل ایبلٹیز کے حوالے سے بات کریں، مطلب بات چیت کے حوالے سے بات کریں تو بات چیت میں جو فیمیلز ہے یہ مردوں پر کیا کرتی ہیں، مردوں پر انہوں نے جو ہے وہ فوقیت جو ہے لی ہے. مطلب فیمیل جو ہے یہ مردوں کے بنسبت زیادہ اچھی طریقے سے بات کر لیتی ہے. اسی طرح سے ان کے بات کرنے کی جو فلوئنسی ہوتی ہے، اسی طرح سے مختلف الفاظ کو جنریٹ کرنا، اسی طرح سے سپیلنگز مختلف ورڈز کی، الفاظ کی اور مختلف لینگویجز کا جو ہے فیمیلز کو زیادہ پتہ ہوتا ہے مردوں کے بنسبت. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ایم سی کیوز اس میں بھی آ سکتا ہے، آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ وچ جینڈر آر مور
able या which gender have more capability of verbal abilities या वर्बल फ्लुएंसी या नॉलेज ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस, ठीक है। तो आपने फिर क्या करना है, आपने फिर फीमेल या गर्ल्स को फिर मार्क करना होगा, ठीक है। मेल्स apparently excellent in visual spatial abilities of the sort used in math, science and even map reading। इसके अलावा अगर हम मर्द हजरात की बात करें तो मर्द हजरात जो है ये विजुअल जितने भी एबिलिटीज़ होती हैं, मतलब नक्शे को पढ़ना, इसी तरह से मैथ्स सब्जेक्ट्स हो गए, साइंस सब्जेक्ट्स हो गए, इन सारी चीज़ों में मर्द हजरात ज़्यादा एक्सीलेंट होते हैं, ज़्यादा बेहतर होते हैं फीमेल्स के बनिस्बत, ठीक है। तो ये कॉग्निटिव एबिलिटीज़ है जो कि मुख्तलिफ जेंडर्स में पाई जाती है। फीमेल जो है वो बातचीत के हवाले से स्ट्रॉन्ग होती हैं, उनकी जो कम्युनिकेशन होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है मर्दों के बनिस्बत, जबकि मर्द जो है ये नक्शे को पढ़ने में बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं। इसके अलावा मैथ्स हो गई, साइंस हो गई, ये सारे सब्जेक्ट्स, इन सारे सब्जेक्ट्स में मर्द हजरात क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। इसी तरह से जेंडर डिफरेंसेस इन सोशल बिहेवियर, माशरती रवैये के बेस पर अगर हम जेंडर डिफरेंसेस की बात करें तो वुमेन एक्सीड मेन इन एक्स्ट्रावर्जन, एंजाइटी, ट्रस्ट एंड नर्चरेंस, ठीक है। अगर सोशल बिहेवियर के हवाले से बात करें तो फीमेल जो है ये मर्दों के बनिस्बत, मेल्स के बनिस्बत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। एक तो ये बहुत जल्दी जो है लोगों पर ट्रस्ट कर लेते हैं, दूसरा ये है कि ये बहुत अच्छे तरीके से अपने लोगों का जो है ख्याल करते हैं, ठीक है, केयर करते हैं। इसी तरह से बहुत ज़्यादा एंजाइटी का शिकार भी होते हैं। इसके अलावा ड्यूरिंग कम्युनिकेशन के दौरान men are more likely to introduce new topics and to interrupt। जब बातचीत हो रही होती है तो बातचीत के दौरान मर्द हजरात जो है वो ज़्यादातर जो है नए नए टॉपिक्स को इंट्रोड्यूस करना, नए नए टॉपिक्स पर बात करने को पसंद करते हैं और बातचीत के दौरान इंटरप्ट करते रहते हैं। लेकिन वुमेन सीम मोर विलिंग टू रिवील देयर फीलिंग्स एंड पर्सनल एक्सपीरियंसेस, ठीक है। इसके अलावा जो फीमेल हजरात होती है तो फीमेल हजरात जो है ये ज़्यादातर अपने जो जज्बात है, ठीक है, अपने जो ज़ाती एक्सपीरियंसेस है उसका इजहार करते हैं मर्दों के बनिस्बत। मर्द जो है वो कभी भी अपने फीलिंग्स का जो है इतना ज़्यादा इजहार नहीं करते औरतों के बनिस्बत, औरतें जो है वो ज़्यादा करती है। Women interact to at closer distance than men do। They also seek to keep more space between themselves and strangers of other gender than men do, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इंटरेक्शन के हवाले से बात करें तो वमेन जो है ये मर्दों के बनिस्बत ज़्यादा क्लोज होकर क्या करते हैं, दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं। इसके अलावा वमेन के साथ जो है एक ये सेंस भी होता है, उनको पता होता है कि किन लोगों के साथ मैंने क्लोज होकर बात करनी है और किन लोगों के साथ मैंने फासले में रहकर बात करनी है। तो ये एबिलिटी भी फीमेल्स में ज़्यादा होती है मर्दों के बनिस्बत, ठीक है। इसके अलावा बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस, अगर बायोलॉजिकली हम डिफरेंट जेंडर के हवाले से बात करें, ब्रेन की अगर हम बात करें, औरतों की जो ब्रेन है और मर्दों की जो ब्रेन है, ठीक है, इसके ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से हम बात करें तो मेल एंड फीमेल हैव द सेम स्ट्रक्चर इन द ब्रेन बट दे सीम्स टू यूज देम समवट डिफरेंशियली। ज़ाहिरी बात है मर्द औरतों दोनों का जो ब्रेन स्ट्रक्चर है वो सेम होता है, लेकिन मेल्स और फीमेल्स अपने ब्रेन को जो है मुख्तलिफ तरीके से यूज़ करते हैं और मुख्तलिफ जो है वो क्या करते हैं, एक दूसरे से मुख्तलिफली वो क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। Men use both of the hemisphere while trying to navigate, whereas women use only the hippocampus in the right hemisphere along with the right prefrontal cortex, ठीक है। कहते हैं कि जब मर्द हजरात किसी जगह जा रहे होते हैं या अपने नक्शे को देख रहे होते हैं, ठीक है, अपने लिए रास्ते को सेट कर रहे होते हैं, तो इस दौरान जो है वो अपने ब्रेन के जो दो हेमिस्फीयर है, दोनों हेमिस्फीयर है उसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। मतलब एक राइट हेमिस्फीयर होता है, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है। तो इन दोनों हेमिस्फीयर को जो है मर्द हजरात यूज़ करते हैं जब भी वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं। इसके बनिस्बत वमेन जो है वो अपने ब्रेन के राइट हेमिस्फीयर के जो हाइपोकैम्पस है उसको यूज़ करते हैं। हाइपोकैम्पस ये वो एरिया
ایریا ہے جہاں پر میموری اسٹور ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو ہائپوکیمپس کو یوز کرتے ہیں جو کہ پری فرنٹل کارٹیکس کے بالکل سامنے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو مین جو ہے یہ دونوں ہیمسفیئر کو یوز کرتے ہیں، ہیمسفیئر کو یوز کرتے ہیں، اور وومن جو ہے وہ صرف اپنے رائٹ ہیمسفیئر کے جو ہائپوکیمپس ہے اس کو کیا کرتے ہیں، یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے. Research suggests that the brain hemisphere may be more specialized in men than in females، ٹھیک ہے. اور اسی وجہ سے ریسرچ سے یہ پتہ چلا ہے کہ مرد حضرات کے جو برین کے جو ہیمسفیئر ہے تو یہ زیادہ اسپیشلائز ہے فیمیلز کے بنسبت، کیونکہ میل جو ہے یہ زیادہ برین کو یوز کرتے ہیں، تو اس وجہ سے میلز کے جو برین کا اسٹرکچر ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے، اسپیشل ہوتا ہے فیمیلز کے بنسبت، ٹھیک ہے. انڈرسٹینڈ آپ سمجھ رہے ہیں ٹاپکس کو کہ نہیں؟ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر. جی سر. کسی چیز میں تو مشکل نہیں ہو رہی آپ کو؟ ایزی ہے ساری بیسک چیزیں. ہاں جی بالکل ایزی ہے. سائیکولوجیکل انفلوئنسز، اب ہم سائیکولوجیکل انفلوئنسز کی بات کریں گے کہ ہمارے ساتھ جو مرد حضرات ہے ان کی نیچر کیا ہے اور جو فیمیل ہے، ٹھیک ہے، ان کی نیچر کیا ہے، کس نیچر کے ہے. تو ایگریشن is more active, discouraged in girls through punishment, withdrawal of affection, or being told that girls don't act the way. Boys, on the other hand, are usually encouraged to strike back. آپ نے اکثر اوقات دیکھا ہوگا کہ جب اگر کوئی لڑکی جو ہے وہ غصہ ہو جاتی ہے، چیختی چلاتی ہے، غصہ کرتی ہے، تو ان کو منع کیا جاتا ہے کہ غصہ کیوں کر رہی ہیں اور آپ غصہ کیسے کر سکتی ہے، لڑکیوں کے ساتھ غصہ کرنا یا اس طرح سے بیہیو کرنا اچھا نہیں لگتا، سوٹ نہیں کرتا. جبکہ اس کے بنسبت اگر آپ مرد حضرات کو دیکھیں تو مرد حضرات کو باقاعدگی کے ساتھ انکریج کیا جاتا ہے کہ سخت بنو اور اپنی جو وائف ہے اس کے ساتھ سخت بنو، ان کی باتیں نہ مانو، ٹھیک ہے، اور اپنی وائف کی باتوں پر جو ہے عمل نہ کیا کرو. اور اسی طرح سے ان کو سخت بنایا جاتا ہے کہ آپ نے غصہ کرنا ہے اور لوگوں کے ساتھ جو ہے اسٹرکٹلی بیہیو کرنا ہے. تو مردوں کو جو ہے غصے کے حوالے سے ان کو انکریج کیا جاتا ہے، جبکہ عورتوں کو جو ہے ڈسکریج کیا جاتا ہے. اب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں. اسٹیٹس آف وومن ان پاکستان، پاکستان میں عورتوں کا مقام کیا ہے، ٹھیک ہے. پاکستان میں عورتوں کو کیا مقام دیا گیا ہے یا کیا مقام دیا جاتا ہے، تو اس پر اب ہم ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے. آج کا جو ٹاپک ہے بہت زیادہ سمپل ہے، اس میں جو ہے لرننگ والی اتنی چیزیں بھی نہیں ہے، بس سمپل باتیں ہی. یہ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ مرد حضرات کا نیچر کیا ہے پاکستان میں، عورتوں کا جو مقام ہے وہ کیا ہے پاکستان میں، عورتوں کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے، مردوں کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہے آپ کی جو ڈیلی لائف ہے اس سے ریلیٹڈ ہے. تو میرے خیال میں یہ والا یونٹ بھی آپ اسٹوڈنٹ کے لیے بہت زیادہ آسان ہوگا، اور اس سے ایم سی کیو جو آئیں گے وہ بہت زیادہ آسان ہوں گے. آپ لوگ جو ہے اس یونٹ کو دیکھے بغیر بھی کور کر سکیں گے انشاءاللہ. So in Pakistan, majority of women have low socio-economic status, financially dependent on family. Multiple socio-cultural discriminations, subordinate role, low level education, less chances of employment and earning, less access to health care services. یہ تو آپ سب کو پتا ہے کہ پاکستان میں جو فیمیل حضرات ہے، ٹھیک ہے، جو عورت کی ہے، ٹھیک ہے، تو ان کا جو فائنینشیل سٹیٹس ہے تو وہ مردوں کے بنسبت بہت زیادہ کیا ہے، بہت زیادہ لو ہے، کمزور ہے. کیوں کمزور ہے؟ کیونکہ جو فیمیلز ہے وہ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہے اپنی فیملی پر، ٹھیک ہے. اسی طرح سے پاکستان میں جو فیمیل حضرات ہے ان کو جو ہے مختلف شعبوں میں ان کے ساتھ جو ہے مختلف طریقے سے پیش آیا جاتا ہے. جیسے ایک تو ان کو جو رول دیا جاتا ہے تو وہ بھی سبارڈینیٹ ہوتا ہے. سبارڈینیٹ سے مراد یہ ہے کہ دوسروں کے انڈر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے فیملی ممبرس کے انڈر ہوتے ہیں اور وہ خود سے جو ہے کوئی بھی ڈیسیجن نہیں لے سکتے. اس کے علاوہ ان کے ایجوکیشن پر جو ہے اتنا زیادہ خرچہ نہیں کیا جاتا جس طرح سے مرد حضرات کے ایجوکیشن پر کیا جاتا ہے. اور اس کے پیچھے بنیادی وجہ یہی ہوتا ہے کہ فیمیلز کو یہ کہہ کر ان کو جو ہے ایجوکیشن سے ہٹایا جاتا ہے کہ آپ نے جو ہے
دوسرے گھر چلے جانا ہے، آپ نے اپنے ہسبینڈ کے گھر کو سنبھالنا ہے، اپنے ہسبینڈ کو سنبھالنا ہے، ان کا جو ہے ٹیک کیئر کرنا ہے، جبکہ مردوں کی ایجوکیشن پر اس وجہ سے زیادہ خرچہ کیا جاتا ہے کیونکہ ان کو یہ بات بتائی جاتی ہے کہ آپ نے اپنے گھر کو سنبھالنا ہے، آپ نے جو ہے کل اپنے بچوں کو سنبھالنا ہے، آپ نے جو ہے اپنے گھر کی ذمہ داریاں جو ہے اٹھانی ہے، تو اس وجہ سے جو ہے آپ جو ہے زیادہ ایجوکیشن حاصل کرے، اپنی جو کیریئر ہے اس کو جو ہے آپ کیا کرے، اس کو آپ برائٹ کرے، تو اس وجہ سے ان کی ایجوکیشن پر بھی بہت زیادہ خرچہ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وومنس کے ساتھ پاکستان میں عورتوں کو جو ہے جاب کی اپرچونیٹیز تو اب خیر مردوں کے بنسبت زیادہ اپرچونیٹیز ملتی ہے فیمیلز کو بنسبت وومنس کی، اور اسی وجہ سے پہلے جو حالات تھے، پہلے حالات جو تھے وہ ایسے تھے کہ پاکستان میں جو ہے زیادہ تر جو جاب ہوتے تھے تو وہ مردوں کو دیے جاتے تھے، مرد حضرات جو تھے زیادہ تر جاب کیا کرتے تھے، لیکن آج کل کے جو حالات ہیں وہ بالکل اپوزٹ ہو گئے ہیں، الٹا ہو گئے ہیں۔ اب زیادہ مرد حضرات جو ہے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کی جو بیگم صاحبان ہوتے ہیں تو وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ جاب کر رہے ہوتے ہیں، وہ پیسے کما رہے ہوتے ہیں، اور مردوں کے جو پہلے رسپانسبلٹیز ہوا کرتی تھی اب وہ فیمیلز نے جو ہے اب وہ رسپانسبلٹیز لی ہے، اور فیمیلز کی جو رسپانسبلٹیز پہلے ہوا کرتی تھی اب وہ مرد حضرات نے لی ہے، ٹھیک ہے۔ تو فیمیل جو ہے آج کل جاب کرتی ہے، اور جو گھر سنبھالنا، بچوں کا خیال رکھنا اب وہ مردوں کا کام ہو گیا ہے۔ تو زیادہ تر آج کل مجھے اس طرح کے لوگ ملتے ہیں جن کی شادی ہوئی ہوتی ہے، فیمیل جو ہے وہ جاب کر رہی ہوتی ہے، وہ گھر کے لیے کما رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور مرد حضرات مزے کر رہے ہوتے ہیں، اپنی وائف کے پیسوں سے جو ہے لائف کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، بچوں کی ٹیک کیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو مردوں کے مزے ہیں مفت میں، اور فیمیل جو ہے وہ در بدر خوار ہو رہی ہے، پیسے کما رہی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ لیس ایکسیس ٹو ہیلتھ کیئر سروسز، اس کے علاوہ جتنے بھی ہیلتھ کیئر سروسز ہے تو اس تک رسائی بھی عورتوں کو جو ہے مردوں کے بنسبت بہت کم مل رہی ہے۔ تو یہ سارے ڈفرینسز جو ہے پاکستان میں عورتوں کے حوالے سے آپ کو دیکھنے کو ملے گی، لیکن آج کل کے جو حالات ہے، آج کل کے حالات پوری دنیا میں جو فیمیل جینڈر ہے ان کو زیادہ اپرچونیٹیز ملتی ہے میلز کے بنسبت، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج سے 10 سال 20 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے کہ اس طرح ہوا کرتا تھا عورتوں کے ساتھ۔ آج کل عورتوں کو بہت زیادہ امپورٹنس دی گئی ہے، بہت زیادہ آزادی جو ہے وہ دی گئی ہے، بہت زیادہ جو ہے اپرچونیٹیز دیے گئے ہیں۔ تو آج کل کی جو عورتیں ہیں وہ انجوائے کرتی ہیں، مطلب وہ پیسے کماتی ہے، اور مرد حضرات جو ہے وہ گھر میں بیٹھ کر اپنی جو عورتوں کی کمائی ہے اس کو کیا کر رہے ہوتے ہیں، دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں۔ جیسے کہ پہلے عورتیں اپنے مردوں کی کمائی کو دونوں ہاتھوں سے لوٹتے تھے، اب مرد حضرات جو ہے اپنی عورتوں کی کمائی کو دونوں ہاتھوں سے کیا کرتے ہیں، لوٹتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج کل کے حالات اس طرح کے حالات ہیں۔ جینڈر ڈسکریمنیشن، female sex of the baby is disliked and she remains deprived from even basic human needs such as food, schooling, etc۔ یہ بھی ایک آج کل کے زمانے میں یہ ڈسکریمنیشن آج بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ آپ لوگوں نے اکثر اوقات دیکھا ہوگا کہ جب کسی کے ہاں بچی پیدا ہو جائے تو اس پر جو ہے اتنی خوشی نہیں منائی جاتی بنسبت اس گھر میں، جس گھر میں بچہ پیدا ہو جائے تو بچے کی پیدائش پر زیادہ لوگ خوشیاں مناتے ہیں بنسبت بچی کے پیدائش پر۔ تو یہ سوچ جو ہے آج کل بھی بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اور آج کل جو ہے ایجوکیٹڈ لوگ بھی یہی سوچتے ہیں کہ ہمیں جو ہے گرل بیبی نہیں چاہیے، ہمیں بوائے بیبی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سوچ جو ہے آج کل بہت زیادہ ہو گئی ہے پہلے کے بنسبت۔ تو اس پر جو ہے ہمیں سوچنا چاہیے، افسوس کرنا چاہیے، اور یہ سوچ جو ہے یہ اصل میں جاہلیت کی وجہ سے لوگ اس طرح سے سوچتے ہیں کہ جو فیمیل بیبی ہے یہ اس کو جو ہے پسند نہیں کرتے اور میل بیبی کو پسند کرتے ہیں۔ اگر ہم بظاہر دیکھیں تو فیمیل بیبی جو ہے یہ رحمت ہوتی ہے، اور میل بیبی جو ہے نعمت ہوتی ہے۔ تو بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے جب اس طرح کی سچویشن سامنے آتے ہیں اور دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جب کسی گھر میں کسی عورت کی، کسی فیمیل کی
بیبی گرل پیدا ہوتی ہے تو پھر اس بیبی گرل کے پیدا ہونے کی وجہ سے پھر اس ماں کی حیثیت جو ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے، پھر اس کو بھی ٹارچر کیا جاتا ہے، اس کی بچی کو بھی ٹارچر کیا جاتا ہے اور ان کو جو ہے مختلف چیزوں سے پھر محروم کیا جاتا ہے، ڈپریس رکھا جاتا ہے۔ تو اللہ جو ہے ہمیں ان حالات سے محفوظ رکھے، آمین۔ Aggressive behavior of males with females is accepted by society and considered as a sign of masculinity. Woman is considered good if she tolerates violence against her. اس طرح کی جو کنسپٹ ہے، اس طرح کی جو سوچ ہے آپ کو دیہاتی علاقوں میں ملے گی کہ اگر مرد اپنی جو گھر والی ہے اس پر غصہ کرتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ غصہ کرنا اس کو جو ہے مرد کی جو مردانگی ہے وہ سمجھی جاتی ہے کہ اگر ایک مرد جو ہے اپنی فیمیل کو، اپنی وائف کو مارتے ہیں، ان کو پیٹتے ہیں، ان کو ڈپریس رکھتے ہیں تو یہ اصل میں مرد ہے، ٹھیک ہے، جو کہ بالکل غلط ہی بات ہے۔ مطلب ایسے بالکل نہیں کرنا چاہیے، ایسے مرد نہیں ہوتے بلکہ بہت ہی زیادہ کمزور ہوتے ہیں، جو کہ ایک کمزور مخلوق پر کیا کرتے ہیں، ان پر ظلم کرتے ہیں، ان پر زیادتی کرتے ہیں۔ جو فیمیل ہے یہ بہت زیادہ کمزور ہوتے ہیں، بہت ہی زیادہ نازک ہوتے ہیں، تو اچھے لوگوں کے ساتھ جو ہے اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، ان کا خیال رکھنا چاہیے، بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں، تو ہر طریقے سے جو ہے فیمیل جینڈر کو خوش رکھنا چاہیے۔ سو وومن از کنسیڈر گڈ، اور اسی طرح سے ایسی عورتوں کے حوالے سے جو سوسائٹی ہے وہ یہ سوچتی ہے کہ اگر ایک عورت خاموشی سے اپنی ہسبینڈ کی جو ظلم زیادتی ہے اس کو برداشت کرے گی تو ایسی عورت جو ہے معاشرے کی نظر میں اچھی عورت کہلاتی ہے، جو کہ بالکل ہی غلط بات ہے۔ اگر آپ جو ہے ٹھیک راستے پر ہے، اگر آپ نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے، اگر آپ نے کوئی ناجائز بات نہیں کی ہے اور اس پر آپ کو ہسبینڈ کی طرف سے ٹارچر کیا جا رہا ہے، ہسبینڈ جو ہے آپ کو ٹارچر کر رہے ہیں، آپ پر زیادتی کر رہے ہیں، تو یہ وومن کی ایک رائٹ ہے، اس کی ایک بنیادی حق ہے کہ وہ اپنی دفاع کرے، ٹھیک ہے، اپنے حقوق کی دفاع کرے اور آواز اٹھائے کہ مجھ پر یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے مردوں سے جو ہے پھر بہتری اسی میں ہے کہ ایسے مردوں سے چھٹکارا حاصل کیا جائے، ایسے مردوں کو چھوڑا جائے جن کو اپنی وائف کی قدر نہ ہو، اپنی وائف کی اہمیت کا پتہ نہ ہو، تو ایسے مردوں کو چھوڑنا چاہیے اور خوار رکھنا چاہیے ایسے مردوں کو۔ فیکٹر انہینسنگ وومن اسٹیٹس، اب وہ کون سی باتیں ہیں جس کی وجہ سے ہم عورتوں کا جو مقام ہے اس کو بہتر بنا سکتے ہیں اور ان کو معاشرے میں ہم عزت جو ہے وہ دلوا سکتے ہیں لوگوں سے، اور ان کی جو ہے اپنی ایک اسٹیٹس جو ہے وہ معاشرے میں بن سکتی ہے۔ تو اس میں پہلے نمبر پر لیول آف ایجوکیشن ہے، جیسے کہ آپ لوگوں نے جو ہے اچھی طریقے سے ایجوکیشن کی ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ نے آپ کو ایک مقام دیا ہے، آپ لوگ جو ہے نرسز ہے اور آپ لوگ جو ہے ایز اے مسیحا کے طور پر کام کر رہے ہیں، آپ کے پاس دکھ سے بڑے لوگ، تکلیف سے بڑے لوگ جو ہے آتے ہیں اور آپ کے ہاتھوں سے وہ شفا پاتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو دعائیں دیتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا مقام جو ہے آپ فیمیلز حضرات کو جو ہے ملا ہوا ہے اللہ کی طرف سے، تو اس کی قدر کرے اور مزید آپ کوشش کریں کہ انشاءاللہ جب آپ کے بیبی گرلز ہو تو ان کو آپ اعلیٰ تعلیم دیں، ان کو آپ اچھی ایجوکیشن دیں، ان کو آپ اچھے برے کی تمیز سکھائیں تاکہ وہ اپنے معاشرے میں پھر اچھے برے کی جو تمیز ہے ان کو پھر آتی ہو اور وہ بہتر طریقے سے اپنے لائف کو گزار سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ چانسز آف ارننگ، ہر ایک انسان کو جو ہے وہ اپنی جو ضروریات ہے اس کو پورا کرنے کا حق ہے۔ اگر ہم اسلام کے حوالے سے بات کریں، ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے بات کریں، تو اگر آپ کے مرد اگر جاب کر رہے ہو، ٹھیک ہے، اگر وہ اس طرح کے جاب کر رہے ہو کہ ان کی ارننگ سے آپ کی جو ضروریات ہے وہ پورا ہو رہی ہو، آپ کے گھر کی ضروریات پورے ہو رہے ہو، تو ایسی کنڈیشن میں عورت کے گھر سے باہر نکلنا جو ہے جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کے ہسبینڈ جو ہے وہ آپ کو اجازت دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو مطلب جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسے حالات ہو کہ گھر میں دوسرا کمانے والا نہ ہو، ٹھیک ہے، آپ کے علاوہ، تو ایسے حالات میں پھر ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے عورتوں کو جو ہے مکمل آزادی ہوتی ہے کہ وہ اپنے پردے میں رہ کر
इज्जत के साथ वो क्या करती हो, घर से निकल कर कमाने जाए, ठीक है, और इज्जत के साथ वो अपने घर आए और लोग अपने घर की जो ज़रूरियात है उसको पूरा करे, ठीक है। इसके साथ साथ नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर से मुराद ये है कि मर्दों के साथ एक तरह का रवैया रखा जा रहा है, फीमेल्स के साथ दूसरे तरह का रवैया रखा जा रहा है। तो इसको अगर हम ख़त्म करेंगे, ठीक है, तो इससे औरतों का जो मकाम है उसमें क्या आएगी, उसमें बेहतरी आएगी। इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड सैलरी, जो कि आजकल बिल्कुल नहीं हो रहा, मर्दों को औरतों के बनस्बत जो कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम मिल रहे हैं, ज़्यादातर अपॉर्चुनिटीज़ फीमेल्स को मिल रही है। अगर आप आजकल देखें तो टीचिंग फील्ड में भी फीमेल्स को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। नर्सिंग फील्ड में अब तक सिर्फ फीमेल जो थी वो एज अ नर्स के तौर पर क्या करती थी, अपनी जो ड्यूटीज़ थी वो सर अंजाम दिया करती थी। ये अभी 2019 से जो है 2018-17 से जो है मेल फीमेल सीट जो है एज अ नर्सिंग में क्या हुए, इक्वल हुए। पहले 100 में 5 सीट्स मेल्स के होते थे और 95 जो है वो फीमेल्स के हुआ करते थे। अब 100 में 50 सीट्स मेल्स के होते हैं और 50 सीट्स जो है वो फीमेल्स के होते हैं। तो जो एज अ नर्स में जो है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, लेकिन बाकी जितने भी फील्ड है उसमें फीमेल्स को ज़्यादा चांसेस मिलते हैं, ज़्यादा मौके मिलते हैं मर्दों के बनस्बत। फाइनेंशियल एम्पावरमेंट, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट से मुराद ये है कि औरतों को जो है वो आज़ादी दी जाए कि वो माशी तौर पर भी अपने आप को स्टेबल कर सके, माशी तौर पर भी वो जो है स्टेबल हो। तो बिल्कुल ये अगर हम देंगे तो इससे भी वुमेन्स की जो स्टेटस है वो क्या होगी, उसमें बेहतरी आएगी। असर्टिवनेस से मुराद ये है कि हर काम में वो क्या कर सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो। डिसीजन मेकिंग पावर, औरतों को जो है फैसला करने की इजाज़त जो है वो मिलनी चाहिए, उनको जो है फैसला करने की जो ताकत है वो मिलनी चाहिए, जो कि अच्छा है कि मर्द हजरात जो है वो डिसीजन ले, क्योंकि मर्द हजरात जो है बहुत सोच समझ कर अकल वो शऊर को यूज़ करते हुए वो क्या करते हैं, ज़्यादातर डिसीजन करते हैं, फैसले करते हैं और जो कि ज़्यादातर ठीक भी होते हैं। इसके बनस्बत अगर फीमेल्स की बात करें तो फीमेल जो है अक्सर औकात ज़्यादातर फैसले जो है वो जज्बात से करती है। एज अ मतलब वो जज्बात में आकर डिसीजन कर लेती है, जिसकी वजह से ज़्यादातर जो है वो डिसीजन गलत साबित होते हैं। तो कहते हैं कि जो फैसला करने की जो सलाहियत है या पावर है वो भी औरतों को मिलनी चाहिए। इसके अलावा इंश्योरिंग हर वर्थफुलनेस, इसके अलावा उनको जो है अपनी जो अहमियत है उसकी भी यकीन दहानी करनी चाहिए कि उनको जो है मुकम्मल अहमियत दी जाए, उसको पूरी इम्पोर्टेंस जो है वो मिलनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर इसका हम ख्याल करेंगे, इस पर हम अगर काम करेंगे तो इससे औरतों का जो मकाम है वो माशरे में बेहतर हो सकता है, ठीक है।